شیخ اور غریب کو سمجھ نہیں آئی، حتیٰ کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود عبداللہ ابن ابی کو نہیں سمجھ آئی، اس قرآن کی حبشہ سے آنے والے بلال کو سمجھ آئی، روم سے آنے والے سہیل کو بھی سمجھ آئی، اور ایران سے آنے والے سلمان کو بھی سمجھ آ گئی۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کی رسی قرآن کو سمجھیں اور مانیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو ماننے کے لیے اس ذات والا صفات کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا ضروری ہو جائے گا۔ قرآن کو کسی نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے اعلان فرمایا کہ اسے ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کے نزول کا نور دیکھنا چاہو تو لیلۃ القدر میں اس نور کو تلاش کرو۔ تو ہمیں وہ اللہ کی نظر نہیں آیا جو قرآن بھیج رہا ہے، قرآن بھی نظر نہیں آ رہا، جبریل جو لا رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بڑا پکا کیا اللہ نے اس بات پر کہ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس کتاب میں شک نہ کرنا، یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی تو بھیجنے والا ہے، تجھے بھیجتے نہیں دیکھا، قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یا اللہ جبریل الف لام میم، الف بھیجنے والا، لام جبریل لانے والا، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آنے والا، یا اللہ کا قرآن کو دیکھا، رحمان کو نہیں دیکھا، جبریل کو نہیں دیکھا، فرمایا میرے نبی کے، میرے محبوب کے دل کے لبوں کو دیکھو، میں رب تمہیں اپنے نبی کے لب میں بولا بلا دوں گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب اس کا ترجمہ یہ بھی لگتا ہے کہ نبی کے لب ہلتے ہی نہیں، نبی بولتا ہی نہیں، نبی کے دل پر کلام آتی نہیں، نبی اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں، لیکن اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بولتا رب ہے لیکن ہوتے نبی کے لب ہے۔ تو ظہور قرآن جو ہے، نور قرآن جو ہے، سرور قرآن جو ہے، فہم قرآن جو ہے، وہ ہمیں نبی سے ہی ملتا ہے۔ اب کسی نے اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کی توحید کا پرچم بلند کرنا ہے، اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کا جلوہ دیکھنا ہے۔ اگر کسی نے اسلام کی حقانیت کو اپنانا ہے، اگر کسی نے رحمان کی الوہیت کو ماننا ہے، اگر کسی نے قرآن کی حقیقت کو ماننا ہے، تو بس ایک آمنہ کے لال کو ماننا، اور اس کے لیے پھر ایک بیان دیا گیا، کوشش کرے سینہ اللہ کے ذکر کے نور سے ایمان کا خزینہ بن جائے۔ آج ہم ایک بنیاد رکھ رہے ہیں، مسجد حسین بھی ایک بنیاد ہے، شان حسین بھی ایک بنیاد ہے، اور اس بنیاد کو قائم کرنے والے کون ہیں؟ اور دیکھیے میری ساری تمہید آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ کو ماننے کے لیے سینہ مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہو گیا۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو شعور ہی نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو فہم ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو وجدان ہی نہیں ہے، عرفان ہی نہیں ہے۔ فرمایا اے محبوب، انہیں کیا پتا جب ہم نے آپ کے سینے کو بنایا ہی ایسا
خدا ہے اس کو بھی پتا ہے، جن کو پتہ نہیں ان کو بتایا جا رہا ہے یہ سینہ تو پہلے ہی اللہ کی محبت کو خزینہ ہے۔ حضرات میں چاہتا ہوں آپ جتنے حضرات تشریف لے آئے آپ ایک شعوری، تنظیمی، تعلیمی، ایمانی، روحانی معیار قائم کر کے اور اس کو لے کر جائیں، جہاں رہیں خوشبو آنی شروع ہو جائے۔ تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، جب کھولنے والا اعلان کر رہا ہے، اگر نزول قرآن پر غور فرمائیں، یہ قرآن اللہ نے نازل کرنے سے پہلے محفوظ کیا ہوگا، اسے کیا ضرورت تھی محفوظ کرنے کے لیے ایک تختی کا بندوبست کرنا، اور تختی کو کہتے ہیں بل هو قرآن مجید، جن کو آواز نہیں کی دعا کر بند کرتا آج ان کو بھی اللہ کا نام لے کے توفیق خالی نہ جائے۔ میں کہتا ہوں آج آپ کی جھولی بھر جائے، آج آپ کو مقصد زندگی مل جائے۔ بل هو قرآن مجید یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، میں پڑھتا ہوں، اس پر غور کریں اور اسی کے آخری حصے پر غور کریں گے تو آپ کو سارے دین کی سمجھ آ جائے گی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ حسن بھی ہے، قرآن کو آپ اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک آپ پاک نہ ہو۔ پاک ہونے کے لیے وضو چاہیے، لیکن وضو سے پہلے کلمے کا نور چاہیے۔ کافر کو اس لیے ہم کافر کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتا نہیں، اس کو مان لو، اگر پڑھ لیں زبان سے پڑھ لیں وہ بھی لوگوں کی نظر میں پاک ہو جائے گا، اور اگر تصدیق قلبی بھی مل جائے تو پھر بندہ مومن کی شان بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدیٰ قرآن کے ساتھ ودین الحق۔ اب قرآن اور دین حق فرق کیا ہے؟ جب قرآن کو میں نے پڑھا تو آمنہ کا نام مجھے نظر آنے لگ گیا، کبھی دعا کے کبھی ملیک کی خوشبو میں، کبھی ماں ذات کے نور میں، اور کبھی طٰہٰ کے تاج اور کبھی یاسین کی پیشانی، کبھی ید اللہ کے ہاتھوں میں اور کبھی الم نشرح لک صدرک کی فراخی سینہ میں۔ یہ جلوے ہیں۔ تو جب قرآن بھی کملی والے میں ہے اور کملی
پگڑی والا قرآن میں ہے تو دین حق کیا ہوا؟ کعب پہ آئے ذرا مسکرائیے، نبی مسکرایا تو فرمائیے دین حق ہے۔ آپ محبوب ذرا نگاہیں جھکائیے، بلکہ شرمایا تو فرمائیے دین حق ہے۔ کبھی نبی نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے ہاتھ اٹھانے کی تمام تجویزوں کو اگر آپ کے سامنے یوں رکھوں کہ بلاؤ اللہ اس ظالم انفسہم جاؤ زمانے بھر کے ستائے ہوئے لوگوں کو ایمان لانے کے بعد، مومن بننے کے بعد مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نادانی ہو گئی، جان میں ضرور کر لیا، پر چونکہ تم عاشق ہو اس لیے ڈرو نہیں۔ جو مانتا ہی نہیں کہ نبی کے پاس جانا چاہیے اور کچھ بھی ماننے والے بول کر نہیں کیونکہ مومن تو مانتا ہے۔ مومن جب مقام صداقت پر پہنچتا ہے سانپ سے ڈسوا لیتا ہے پر نبی کی بارگاہ سے نظر نہیں ہٹاتا۔ سلطان اللہ فیم تیری عظمت میں قربان۔ ہر ایک نے تعریف مصطفیٰ کی، ہر ایک نے تعریف صحبت رسول کے نور کو بیان کیا، لیکن عارفوں کے بادشاہ نے کلام پیش کیا اور ایک ہی جملے میں ساری داستان محمد بیان کیا۔ اے تن کہاں جانا ہے کچھ نہیں کرنا، اے تن میرا چشمہ ہوئے۔ اصل جو ہے پیر کی محبت نہیں ہے، اصل میں نبی کی محبت ہے۔ اور اگر وہ پیر میں مل جائے، اور کس پیر میں ملے گی؟ جو در مصطفیٰ کا فقیر ہوگا، جو فقیر در مصطفیٰ ہوگا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اندر باہر سے مدینے والے کو وفادار بھی ہوگا۔ یہ چلتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن و سنت کا بیان جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور دین حق کی جو جلوہ گری مصطفیٰ کریم سے ظاہر ہوئی ہے، اس پر ٹھہر جانا، اس پر پہرا دینا، اس پر ڈٹ جانا، اس پر سر گھر کی بازی لگا دینا۔ تو آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کوئی اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اسی لیے اس کلچر سے، اس سوسائٹی سے، اس ماحول سے کبھی کبھی ہم ٹکرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، اتھارٹیز ہیں، اولے الامر کے مقام پر بیٹھے ہیں اور نبی سے غداری کر رہے ہیں، تو ہم ان سے ٹکرا جاتے ہیں۔ کیوں ٹکرا جاتے ہیں؟ ہمیں ایمان چاہیے، ہمیں مدینے والے کا ساتھ چاہیے۔ ہم ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ناموس مصطفیٰ کے باغیوں کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اب بہت سارے لوگ چونکہ جان نہیں پاتے، مانتے ہیں، اسی لیے ماننے والوں کو یہ طریقہ کار سمجھایا گیا کہ لوگوں علم حاصل کرنا، بڑی بات شروع کر دی ہے، خطابت چھوڑ دی ہے، تقریر بھی ختم کر دی ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، مگر میں اب تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آج سے آپ مرید بنائے پیر نہیں، شاگرد بنائے استاد نہیں، بیٹا بنائے باپ نہیں،
بلکہ ہم سب برائے مصطفیٰ ہو جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے، والدین سے نسبت ہونی چاہیے، اولاد سے شفقت ہونی چاہیے، بیویوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اہل قرابت کے معاملات کلیئر ہونے چاہیے، جو کاروبار زندگی چل رہا ہے اس میں بھی مہارت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے لیے عظمت میں قربان کرو۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص کہتا ہے میں نے جمع پوری گھر پہ لگا دی، اور مجھے ایک ایسا واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے وہ کامل بندے جنہیں جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں کے ساتھ بار بار مدینے والے کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ اپنی خانقاہ سے نکلے، آستانے سے نکلے، ایک سفر پہ روانہ ہوئے، ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان ایک عمارت کی تعمیر میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہمراہی سے فرمایا کاش اسے خبر ہوتی، یہ گھر تو بن جائے گا لیکن یہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اس نے کہا حضور والا ہم اللہ کے کامل بندے ہیں، اس کی مدد فرمائیں، اس کی رہنمائی فرمائیں۔ آپ اس نوجوان کے پاس چلے گئے اور فرمایا اے نوجوان کیا کر رہے ہو؟ آج میں مکان بنا رہا ہوں۔ کیسا بنا رہا ہوں؟ حضور نے کہا ایک ایسا مکان بناؤ کہ دنیا میں داغ بیٹھ جائے، بڑا عظیم و شان قلعہ نما مکان بن رہا ہے۔ فرمایا چاہیے بتاؤ کیا تم اس میں سونے چاندی کی اینٹیں لگاؤ گے؟ حضور اتنا تو ممکن نہیں ہے، کیا تم اس میں ہیرے موتی جواہرات لگاؤ گے؟ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا پھر سودا جو نہیں کر رہے، اگر اس محبت سے باہر آ جاؤ تو میں تمہیں اللہ سے ایک ایسا مکان لے دوں، ایک ایسا محل لے دوں جس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوں، جس میں ہیرے لاکھ جواہرات جڑے ہوئے، جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی۔ اب یہ کلام آپ کسی سے کریں، میں کسی سے کروں، کیا اثر ہوگا؟ لیکن بات اللہ کے ولی کے منہ سے نکلی، اثر کر گئی، دل بدل گیا، سوچ بدل گئی، مقام کی محبت ختم ہو گئی۔ کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کان آباؤ وابناؤ واخوانو وازواجو وعشیرتو واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کتنے جنازوں کو بندہ دیا ہوگا ہر ایک نے؟ کاش
مرتے ہوئے انسان کے بارے میں اور ہمارے تذکر کرنے کے لیے جب یہ آپ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ صرف اس کی بات نہیں کرتے، اپنی بات بھی کرتے ہیں کہ یہ تو چلا گیا، ہم بھی جانے والے ہیں۔ تو یہ کہلوانے کے باوجود، یہ کہنے کے باوجود آپ پر اثر نہیں ہوتا۔ مٹی کی ایک مٹھی تو قبر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر مٹی نہیں ڈالتے، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ واپس جا کر کوئی جھوٹ، وہی بے ایمانی، وہی بدکاری، وہی مجرمانہ حرکتیں، وہی غفلت، وہی نادانیاں، وہی کوتاہیاں، وہی خرابیاں، اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو فرمایا، الفاظ نہیں تھے، ایک نور ایمان کی جلوہ گری، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا حضور والا اب یہ مکان نہیں بنے گا، آپ مجھے حکم دیجئے، جو مال سرمایہ مکان کی تعمیر میں لگنا تھا ڈھیر کر دیا۔ آپ نے کھڑے کھڑے ایک ایک پائی تقسیم کر دیا، اور جاتے ہی اسے کاغذ پر لکھ دیا کہ اللہ کا بندہ مالک بن دینار فلاں ابن فلاں سے وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار سے ان خصوصیات کا حامل محل لے کر لوں۔ چلے گئے، چلے گئے، ایک آواز کو پورا کریں، مجھے مسجد کو بھولنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، نور ایمان کی طرف آواز بن کر سماعتوں میں اتر جانی چاہیے۔ چلے گزر گئے، اللہ اکبر۔ خادم خاص نے عرض کیا، حضور والا چند مہینے پہلے فلاں بستی سے گزر ہوا تھا، آپ نے ایک نوجوان کے ساتھ سودا فرمایا تھا، وہ جو کاغذ سند بنا کر آپ نے دیا تھا، وہی کاغذ آج مسجد کی محراب میں مجھے ملا ہے، پیش کیا۔ کاغذ وہی تھا، عبارت بدل چکی تھی، مفہوم یہ تھا کہ اللہ نے اپنے بندے مالک بن دینار سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کر۔ اور پھر جب چند دنوں کے بعد آپ اس بستی میں تشریف لے گئے، بستی کے لوگوں کو جمع فرمایا اور پوچھا اس کی موت کا حال سناؤ۔ عرض کیا آقا بڑے اطمینان سے دنیا سے گیا، چہرے پہ نور تھا، آنکھوں میں لذت انتظار تھی، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو ایک کاغذ اس نے ہمیں دیا کہ یہ میرے کفن کے اندر رکھ کر مجھے میرے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ آپ نے وہ کاغذ کا کھولا، ان لوگوں کے سامنے کیا، چیخیں نکل گئی، کہا حضور یہ وہی کاغذ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ کیا کہتے ہیں، کفن پہلا نہیں ہوتا، زمن پہلا نہیں ہوتا، چمن پہلا نہیں ہوتا، وطن پہلا نہیں ہوتا۔ اب موت ہے برا،
بلائیں انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ بیمار ہونے سے پہلے علاج نہیں کرتے، بیمار ہونے کے بعد بھی چاہنے کے باوجود انہیں علاج کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر مدینے والے کے عاشق بن جاؤ، کملی والے کے دیوانے بن جاؤ، بڑی بڑی ڈاکٹریاں، بڑے بڑے نسخے، بڑی بڑی حکمتیں جہاں فیل ہو جاتی ہیں، طب نبوی وہاں کام کر جاتی ہے۔ کاش ہمارے درس نظامی میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں طب نبوی کو باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ رکھا جائے، تاکہ ہر بندے مومن کو پتا ہو کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے جو مصطفیٰ کا ہے، رہنے کا سلیقہ کیا تھا جو مصطفیٰ کا ہے، جینے کا طریقہ کیا تھا جو مصطفیٰ کا ہے، اور موت کیا ہے تو کیسی موت ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، آواز نہیں نکلتی ہے، نام صرف اللہ کا لینا ہے۔ یا اللہ تیرا نام لینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا ذرا میرا نام لے کر دیکھو تو صحیح، نہ دیکھ میں دیکھتا ہوں۔ اذکرونی اذکرکم، لوگ کہتے ہیں اللہ والوں نے کون سی تفسیر لکھی ہے، کون سی تشریح لکھی ہے، کون سی کتاب لکھی ہے؟ سنو سلطان صاحب نے حق باہو سرکار نے کیا لکھا۔ قرآن سنیے، پھر باہو کا فرمان بھی سنیے۔ جب میں نے سلطان باہو سرکار سے پوچھا حضور والا آپ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، تو آپ نے اللہ کے قرآن کا یہ حصہ پیش کر کے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے کملی والے کو قرآن پڑھا دیا۔ نزول قرآن میں تو جبریل بھی ہے، نزول قرآن میں تو لیلۃ القدر بھی ہے، نزول قرآن میں تو رمضان بھی ہے، اور تعلیم القرآن میں یا رحمان ہے۔ آپ نے لکھا او تلمیذ الرحمن است، کملی والا شاگرد خدا ہے، اور فرمایا میں شاگرد مصطفیٰ، مجھے پڑھنے کے لیے کسی مدرسے جانا ہی نہیں پڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر سانس نبی کے در پہ گزرتا ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ نبی کے در پہ گزرتا ہے۔ میں جو کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، جو میں لکھتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں لکھتا، جو مجھے نبی سکھاتے ہیں، جو مجھے کملی والا پڑھاتا ہے۔ آقائے من تلمیذ الرحمن ومن تلمیذ الرسول، انہیں خدا نے پڑھا دیا، مجھے مصطفیٰ نے پڑھا دیا۔ اب سنیے، اللہ فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، تمہیں چونکہ لینے کی عادت ہے، فرمایا اور ہم دینے والے ہیں، ہم دیتے ہیں دیتے ہیں۔ جب تم ایک قطرہ تھے اس وقت بھی تمہیں دیا، زندگی کا ساتھ دیا، ماں کے پیٹ میں خوراک دی، ماں کے بدن میں تحفظ دیا۔ اب اگر خوش قسمتی سے آپ کو ماں مل جاتی قاریہ قرآن، 9 مہینے تم قرآن سنتے رہتے، ماں کی گود میں قرآن سنتے رہتے، ماں کے درود میں قرآن سنتے رہتے، نبی کے درود میں دودھ پیتے رہتے، تو تمہیں
کے درود سے مل جاتا تو یہ عشق رسول بن جاتا، خوف خدا بن جاتا، خوف خدا عشق رسول، یہ کرنے دو ہے، بات ایک ہے، خوف خدا آتا ہی جب ہے جب عشق مصطفیٰ آتا ہے۔ میرے دوستو، آج آپ ڈرے ہوئے ہیں، پوری قوم ڈری ہوئی ہے، لاک ڈاؤن ہے، کوئی مر نہ جائے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، کرونا نے نہیں مارا، جہاز میں بیٹھ گئے، پیسے خرچ کیے مرنے کے لیے، سفارشیں کروائی سیٹوں کے لیے، بزنس کلاس میں بیٹھے پروٹوکول کے لیے، اور صرف 30 سیکنڈ کے فاصلے سے مر گئے۔ مرنے والوں کو شہادت کا درجہ ملا، ان کی کسی وجہ سے نہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس اسٹیٹس کی وجہ سے۔ جب آپ کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو جائے، کلمہ پڑھنے والوں، جنت کی حقدار نہ بھی ہو تو تمہیں جنت عطا کر دی جاتی ہے، تمہیں شہادت کا مقام دے دیا جاتا ہے۔ حضرات، تو موت تو آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، کورونا سے نہیں آئے گی، وائرس سے نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک مستقل علاج بتا رہا ہوں، یہ وائرس تو اب آیا ہے، میں کئی سال سے یہ بتا رہا ہوں، اپنے زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے 24 گھنٹوں میں اپنی ہر شام کا آدھا گھنٹہ مدینے والے کے نام پر۔ آپ کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، گالیاں بھی ہوتی ہیں، گیٹیں بھی ہوتی ہیں، جھوٹ بھی ہوتا ہے، ڈرامے بھی ہوتے ہیں، گانے بھی ہوتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ چادر بچ جائے، نام ہو دسترخوان درود و سلام۔ بہت سارے لوگ سنتے ہیں، کسی کو عمل نصیب ہو جاتا ہے، اذان تو سب سنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ کو حقیقی بڑا ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دکان چھوڑ کر، اذان سننے کے بعد دکان چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر اللہ کے دربار میں سر جھکا دے، اس نے کہا نا اللہ اکبر کا معنی، اس نے مان لیا کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بات ہو، جاب دودھ کو لگتی ہے، پانی کو نہیں لگتی۔ دودھ تو پیش کرنا پڑے گا۔ فَاذْكُرُونِی کیا ہے؟ دودھ ہے۔ اذکرکم کیا ہے؟ جاگ ہے۔ حدیث پاک سن لو، افضل الذکر، یہ ایک حدیث پاک یاد کر، عمل بھی کر لو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اذکار اتنے پیارے ہیں، اپنے نام اتنے پیارے ہیں کہ انہیں اسماء الحسنیٰ کا عطا کیا ہے، اور ان کی تعریف و توصیف خود قرآن میں بیان کی ہے۔ لیکن فرمایا، نبی رحمت نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں جو افضل ترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی فضیلت کا عالم کیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جائے، ہم تو مسجد میں بیٹھ کر ہی ویسے ہی مر جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، مسجد میں آتے ہی جناب گھر جانا یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے بری جگہ تو وہ ہے جہاں آپ رہتے ہو، اچھی جگہ تو یہ ہے جہاں آپ نہیں رہنا چاہتے۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے جان نکل جائے، جان نکلتے نکلتے کلمہ نصیب ہو جائے، دو عادتیں اختیار کرنی ہے۔ ایک درود پڑھتے پڑھتے سو جانے کی عادت،
جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے دو ہفتے اختیار کروا زندگی بھر کے خسارے ختم ہو جائیں. ہر شام مدینے والے کے نام آدھے گھنٹے میں پوری فیملی ذرا تصور کرو، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. آج کل تو لوگ کھانا بھی مل کر نہیں کھاتے. کھینچتانی ہے ماں باپ کی طرف جاؤں یا بیوی بچوں کی طرف جاؤں. ماں باپ کے حقوق بھی متعین ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی متعین ہیں. اپنی طرف سے کوئی فیصلہ مت کرو. 1400 سال پہلے جو فیصلہ مدینے والے نے کر دیا اسے تسلیم کرو. اسی لیے علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہیں ان پر فرض ہے. اب سب نے شیخ القرآن نہیں بن جانا، سب نے شیخ الحدیث نہیں بن جانا، سب نے فقیہ اعظم نہیں بن جانا، لیکن اتنا علم تو حاصل کر لینا چاہیے نا کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا آ جائے، حقوق میں توازن کرنے کا سلیقہ آ جائے. ہم قرآن پڑھتے ہیں بدقسمتی سے صحیح نہیں پڑھتے. اگر ایسا قرآن پڑھا جائے جیسے نازل ہوا تھا، زیر کے فرق سے، زبر کے فرق سے، شد کے فرق سے، مد کے فرق سے، پیش کے فرق سے، جزم کے فرق سے الفاظ بدل جاتے ہیں، معانی بدل جاتے ہیں، مفاہیم بدل جاتے ہیں. ثواب بڑا ملتا ہے صحیح پڑھنے کا، لیکن اگر غلطی ہو جائے گی تو ثواب نہیں ملے گا، عذاب ملے گا. آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ غلط رہے ہیں، بڑا تیز پڑھ رہے ہیں. آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ جناب آپ کو بڑی جلدی ہے لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی قرآن پڑھو، پھر اتنا جلدی میں نہ پڑھو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے قرآن پڑھا یا کیا پڑھا ہے. حضرات علم حاصل کرو. چین تک جانا پڑے، چین تک جا کر علم حاصل کرو. اگر چین تک جانے والا علم بھی، اگر امریکہ تک جانے والا علم بھی تمہیں گھر میں مسجد حسین میں ملتے تو جانے میں نہیں کیا ہوتا ہے. تمہیں دو وقت کا عزت کا کھانا چاہیے تو دو کام ضرور کرنے ہیں. آج سے یہ نصاب دے رہا ہوں، دو کام کر کے دیکھو، ہر شے بدل جائے گی. زندگی بھی بدل جائے گی، موت تو آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ موت نہ آئے، لیکن ضرور پڑھتے پڑھتے موت آ جائے. فرشتہ آئے تو یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ضرور پڑھ رہا ہے تو اس کی موت ختم کر دوں. اللہ کا حکم اس کو پورا کرنا ہے، لیکن درود پڑھنے والے کی موت بڑی پیاری ہوگی، بڑی عظیم ہوگی، برکت والی ہوگی، رحمت والی ہوگی، کرم والی ہوگی، عطا والی ہوگی. درود پڑھتے پڑھتے، اب درود پڑھتے پڑھتے یہ محفل تم نے سجا دی، ہر شام مدینے والے کے نام کر دی. عقیدہ کیا بنایا؟ ہم یہاں سے پڑھے، آقا مدینے سے سنے. بڑی لوگوں نے دلیلیں بنائی. کہاں مدینہ؟ بولو کہاں مدینہ؟ کہاں ملتان؟ کہاں مدینہ؟ کہاں نوالا اور کہاں مدینہ؟ آواز آئی، بے شک تو صحیح کہتا ہے، مدینہ دور ہے مگر مدینے بار النبیو. یہ اختیار اللہ نے نبی کو عطا کیا ہے. النبیو اولاد، یہ جو قربتیں تمہیں مل رہی ہیں، یہ نبی سے جو پیار تمہیں نصیب ہو رہا ہے،
فرمایا درود پڑھنے کی عادت بناؤ، ویسے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو، وضو نہ ہو تو بھی پڑھ سکتے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہو تو بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن جب بزم سجا کے دسترخوان مصطفیٰ بچھا کے باوضو ہو کے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو بٹھا کے تصور مصطفیٰ بنا کے تم اپنے گھر میں بزم درود سجاؤ گے تو اپنی زبان میں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی گود میں بیٹھ کر درود پڑھ رہے ہیں۔ اب ایسے حالت میں اگر کوئی بلا، کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی وائرس اگر آ بھی گیا تو ٹکرائے گا درود مصطفیٰ کے اور ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں صابر سے ہاتھ دھوتے رہو، میں کہتا ہوں درود سے اپنے سینے کو پاک کرو۔ حضرات احتیاطی تدابیر بھی ضرور کریں تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان وائرس پھیلا رہے ہیں، یہ مسلمان لوگوں میں سے ایسا ہو رہا ہے۔ فلاں مسجد میں اجتماع ہوا تھا، الحمدللہ مشرق سے لے کر مغرب تک، یا رسول اللہ کہنے والوں کسی نے تم پر انگلی نہیں اٹھائی، اٹھائی تو ایران سے آنے والوں پر اٹھائی، اٹھائی تو تبلیغ کا اجتماع کرنے والوں پر اٹھائی۔ میں یہ نہیں کہتا انہوں نے وائرس پھیلایا، لیکن دنیا نے کہا یا رسول اللہ کہنے والوں تمہارے میلاد کے اجتماع کو کسی نے انگلی اور تمہیں اشارہ، تم نے درباروں کو بند کر دیا، تم نے مسجدوں کو بند کر دیا، تم نے اپنے گھروں کو مسجد بنا دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ان کی وجہ سے وائرس پھیل رہا ہے۔ تو ایک عادت درود پڑھنے کی اور پر لکھاؤ۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ تو پڑھتے ہی رہیں گے، پڑھتے ہی رہنا چاہیے، کبھی ایسا بھی ہے کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی شادی آ گئی ہے، کوئی منگنی آ گئی ہے، لوگ بڑے بڑے نخرے کریں گے، تو ایک دسترخوان درود و سلام بچھا کے سارے مہمانوں کو بٹھا کر کہنا آج ہمارے گھر میں سوا لاکھ درود پڑھا جائے گا، آج ہمارے گھر میں سوا لاکھ کلمہ پڑھا جائے گا، آج ہمارے گھر میں سورۃ اخلاص کی تلاوت ہوگی، آج ہمارے گھر میں سورۃ ناس پڑھی جائے گی، آج ہمارے گھر میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، آج ہمارے گھر میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی۔ اور اگر موٹر سائیکل پر بیٹھنے والوں، گاڑیوں کو ڈرائیو کرنے والوں، سچے دل سے اپنے آپ سے عہد و پیمان کرو، یا اسٹیئرنگ پر بیٹھنا چھوڑ دو یا موبائل فون استعمال کرنے چھوڑ دو، کیونکہ ایک ہی وقت میں تم قاتل بھی بن جاتے ہو، خودکش بمبار بھی بن جاتے ہو، اپنی جان بھی اڑاتے ہو، لوگوں کی جان بھی لیتے ہو۔ گاڑی کس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی تمہارے لبوں پہ درود و سلام آ جائے، کبھی کلمے کا مہم شروع ہو جائے، کبھی اللہ کا نام آ جائے، کبھی مدینے والے کا درود و سلام آ جائے۔ اگر تمہارا دھیان اللہ اس رسول کی طرف ہوگا تو اللہ اس کے رسول کا دھیان بھی تمہاری طرف ہوگا۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو بھی گیا نا تو شہادت کے کلمہ پڑھتے پڑھتے اگر جان نکل جائے یا جان نکل کوئی کلمہ نصیب ہو جائے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کلمہ نام میں ناطق ہوگی، اس کا کلمہ سلطان صاحب نے کیا، کلمہ نام میں ناطق ہوگی، کلمہ نام بیائی ہوگی، کلمہ میرا پڑیا جنازہ، کلمہ گور سوائی ہو، کلمہ نام بہشتے جانا، کلمہ کرے صفائی ہو، اللہ نصیب انہوں نے بہت جنہ صاحب آئے۔ یہ ان پڑھ بھی کر سکتے ہیں، پڑھا ہوا بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں روحانیت کیا ہے؟ اب یوں لگتا ہے روحانیت کا تعلق الفاظ کی شکل میں تو روح سے نظر آتا ہے، لیکن روح کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ روحانیت یہ ہے کہ آپ کا وجود اتنا پاک ہو جائے، آپ کے وجود میں اتنی پاکیزگی آ جائے، اتنی طہارت آ جائے، آپ کی زبان میں اتنا نور آ جائے، آپ کے ہاتھوں میں اتنی برکت آ جائے، تو کسی کے لیے
ہاتھ اٹھاؤ تو اس کا بیڑا پار ہو۔ تو روحانیت درجات کی بلندی کا نام ہے۔ اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا اب اس سے روحانیت کی کیا امید لے کر بیٹھے ہیں؟ بھائی جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو یہ تو دیکھو شکل کیسی ہے، کردار کیسا ہے، اعمال کیسے ہیں۔ اب جو ظاہری شریعت کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ لولا بھی نہیں ہے، لنگڑا بھی نہیں ہے، اندھا بھی نہیں ہے، بہرا بھی نہیں ہے، بے نماز ہے، ایسے شخص کو تم پیر کہہ رہے ہو، ایسے شخص کو تم اللہ والا کہہ رہے ہو، اور یہ تو شیطان مارا لگتا ہے۔ بھائی خدا کے لیے یہ ساری باتیں سمجھانے کے باوجود اگر آپ عمل نہ کریں لیکن آپ کو موقع اس طرح ملا کہ آپ اس منصب پر فائد ہوتے کہ تو میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، جب تک سانس چل رہی ہے قرآن پڑھاتا ہے۔ آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس گاؤں میں رہ رہے ہیں، بھلے آپ مسجد کے امام نہیں ہیں لیکن آپ کو قرآن صحیح آتا ہے، آپ کو صحیح پڑھایا گیا ہے۔ اب آپ پر قرض ہے کہ آپ نے لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کر کہنا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے خرچہ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، میرے پاس ایک تحفہ ہے، لے لو۔ کوئی فیس نہیں ہے، کیونکہ جو سوئے ہوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے، اس کو جگانا پڑتا ہے۔ کسی غافل کو جگاؤ گے تو جام تمہیں لگ جائے گا، فیضان تمہیں ہو جائے گا۔ اس کا مجھے ایک بات بتائیے، گورنمنٹ نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں مگر وہ بچے اور بچیاں جو یتیم ہیں، جن کے والدین غریب ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حکومت بتائے، ادارے بتائیں ان یتیموں کا کیا حال ہے۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے، حکومت کی ہر بات مانیں گے۔ یورپ میں جا کر دیکھو، برطانیہ میں جا کر دیکھو، حکومت منتیں کر رہی ہے اپنی مسجدوں پر سپیکر لگاؤ اور اونچی آواز میں اللہ کا نام لینا شروع کرو۔ یہ 9/11 سے لے کر اس وائرس کے آنے تک مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اب مسلمانوں کو عبادت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کاش ہم اس درجے کے مسلمان بن جائیں، کاش ہمارے ایمان کا معیار وہ بن جائے۔ حضرات گرامی، آپ سے میری یہ گزارش ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم آپ کے بچوں کو قرآن کے پہرے میں مشن حسین کے سیفوں کے ساتھ تربیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے بچے جو کہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ جو کہ ان کی فیسیں دیتے ہیں، آپ جو کہ ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، قدرت نے موقع دے دیا ہے۔ اپنے شائننگ بچے صرف 1 مہینے کے لیے میرے پاس بھیج دو، سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، 10,000 تک میں سنبھال لوں گا۔ اپنے وہ بچے اور بچیاں لے آؤ، میں ان کو پڑھاتا ہوں 1 مہینے کے اندر قرآن کا نور ان کے اندر سے پھوٹے۔ تمہاری جیب میں ناقص ہے، ان میں ڈال کر رکھو گے، یہ پھٹ جائیں گے، پھٹی ہوئی ہے، گر جائیں گے، ادھر جائیں گے، نکل جائیں گے تمہارے ہاتھ سے۔ انہیں یہاں لے آؤ، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ 1 مہینے کا تربیت کی کورس، آپ کا بیٹا اور بیٹی اس منبر پر کھڑے ہو کر تم سے رسول پاک کی محبت کی زبان میں بات کریں گے۔ آج سے ہمارے کام کا آغاز ہو چکا ہے، میں خود ٹائم دوں گا، علماء ٹائم دیں گے، قرآن ٹائم دیں گے، ان کی تربیت کی جائے گی، قرآن صحیح کرایا جائے گا سب کا،
بن جائے، پتہ نہیں کب بات کا پیغام آ جائے، سب کو چھوڑ کر جانا پڑ جائے گا، مرنے سے پہلے کچھ تیاری کر دو، بچہ ہو چکا ہے۔ یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کو تیار کر دیں گے۔ یہ سوال جتنے ہیں ہمارے سامنے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کردار سازی کی ضرورت ہے، اخلاق سازی کی ضرورت ہے۔ گھر بھی جاؤ تو گھر میں بھی جا کر سکون سے مت بیٹھو، گلی گلی جاؤ، کوچے کوچے جاؤ، ایک ایک شخص کے پاس جاؤ، اسے دعوت دو، اور میں تمہیں مفت میں دعا دوں۔ اگر آپ کو کوئی قرآن پڑھانے والا مل جائے تو بے شک قرآن مفت میں پڑھ لینا، لیکن اس کی عزت بھی کرنا، اس کی خدمت بھی کرنا۔ وہ نہ مانگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو یقیناً آپ ایک عاشق رسول بن کر، اللہ نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے، وسائل عطا کیے، تو آپ قرآن پر اپنے وسائل لگائیں گے، مرکز قرآن پر اپنی وابستگی بنائیں گے۔ اور یہ مسجد آپ کے اور میرے ایمان کی گواہ ہے۔ مشن حسین ایک جملے میں پیش کرتا ہوں، الحسین منی وأنا من الحسین۔ جب نبی نے فرما دیا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، تو آپ صدیق اکبر کیا کہیں گے، اور کیا کہیں گے، عثمان غنی کیا کہیں گے، مولا علی کیا کہیں گے، بلال کیا کہیں گے؟ جس خمیسے کرنی کو نبی نے سلام بھی بھیجا، اپنی امت کی مغفرت کی دعا کا پیغام بھی بھیجا، اپنے جبے کا انعام بھی بھیجا، اس خمیس کرنی کو خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ کے دست حق پرست پر شرف بیعت بھی ملا، اور لشکر علی کے اندر وہ جام شہادت نوش کر کے اپنے نبی کے قرب میں پہنچا۔ اللہ مجھے امید ہے کہ آپ جتنے حضرات تشریف لائے، جب بھی آپ نے دربار شریف پر آنا ہے، جمعے کو ذہن میں رکھنا ہے، آگے پیچھے آنے کی بجائے۔ چاند کا پہلا جمعہ میں بھی یہاں موجود ہوں گا، ویسے یہ مہینہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت یہاں گزاریں گے، تاکہ بڑے بوڑھے مرد عورتیں بچے جوان جو بھی آئے، اگر ایک مہینے کے لیے نہیں آ سکتے، 7 دنوں کے لیے آ جاؤ، 3 دنوں کے لیے آ جاؤ، 1 رات کے لیے آ جاؤ۔ آنے جانے پر جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت تو مسجد خانے میں گزارنا چاہیے۔ ویسے تو ایک نظر بھی کافی ہے۔ اللہ میں اسی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں اور نماز جمعہ کے فوراً بعد ہمارے لیے معمول ہے کہ فرضوں کے فوراً بعد ہم سلام کا ایک شعر پڑھتے ہیں، اور کچھ دنوں کے لیے حکومت کی ریٹ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ ہاتھ نہ بھی ملائیں ایک دوسرے سے، دل ملائیں، ایسے ہاتھ رکھ کر سلام کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بیٹھ جی، یہ مسجد حسین کے لیے جو دوست لا رہے ہیں، یہ آپ بعد میں انشاءاللہ آپ پیش کر دیے، یہ اٹھا لیں۔ حضرات جمعہ پڑھتے ہیں، سنتے پڑھیں، اور جہاں نشان لگا ہوا ہے کاٹے کا، یہاں نہیں کھڑا ہوگا آپ نے۔